ویئرز مشرق وسطی کی جنگ خطرناک مرحلے میں داخل، خفیہ جوابی وار، سعودی عرب کے ایران پر حملوں کا انکشاف، مشرق وسطی میں جنگ کا لاوا پٹ گیا۔ وہ دھماکہ خیز انکشاف جس نے تہران سے واشنگٹن تک کھلبلی مچا دی ہے۔ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خاموشی کا روزہ توڑ کر ایران کے اندر گھس کر وار کر دیا ہے؟ ایک طرف امریکی ایٹمی آبدوز بومر کی جرالڈ آمد تو دوسری طرف آبنائے ہرمز میں ایران کی خفیہ منی آبدوزوں کا جال۔ برطانیہ نے بھی اپنے ٹائفون طیارے اور جنگی جہاز میدان میں اتار دیے ہیں۔ ویئرز وال اسٹریٹ جرنل اور رائٹرز کی رپورٹ نے اس خفیہ جنگ کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے جسے اب تک سفارتی پردوں میں چھپایا جا رہا تھا۔ آج کے ولاگ میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سعودی فضائیہ نے امریکی چھتری کے بغیر ایران کو جواب دیا ہے، اور کیوں دنیا کے مصروف ترین سمندری راستے کی قسمت اب برطانیہ کے ایک چھوٹے سے دفتر میں لگی اسکرینوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویئرز، مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی سرزمین پر ہونے والے حملوں کے جواب میں ایران کے اندر متعدد فوجی کارروائیاں کی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے براہ راست ایرانی حدود میں عسکری طاقت کا استعمال کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ سعودیہ اب اپنے دفاع کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سخت موقف اپنا رہا ہے۔ یہ حملے مارچ کے آخر میں سعودی فضائیہ کی جانب سے کیے گئے تھے، جنہیں ماہرین نے جیسے کو تیسا کی بنیاد پر کی جانے والی جوابی کارروائی قرار دیا تھا۔ اگرچہ سعودی عرب روایتی طور پر اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکی دفاعی چھتری اب مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں رہی ہے۔ اس صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر حملے کیے ہیں، جس سے اس پوشیدہ جنگ کی اصل شکل واضح ہوتی ہے کہ خلیجی ممالک اب خاموش رہنے کے بجائے جواب دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن سعودی عرب کا طریقہ کار متحدہ عرب امارات سے مختلف رہا ہے۔ جہاں امارات نے سخت گیر موقف اپنایا، وہیں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے بھی بحال رکھے تاکہ تنازع کو بڑے پیمانے پر پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ویئرز، سعودی عرب کے دفتر خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے براہ راست حملوں کی تصدیق تو نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے رائٹرز کو یہ کہا ہے کہ ہم کشیدگی میں کمی، ضبط نفس اور خطے کے استحکام، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنے مستقل موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک آرٹیکل میں سعودی عرب کی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جب ایران اور دیگر نے مملکت کو تباہی کی بھٹی میں جھونکنے کی کوشش کی تو ہماری قیادت نے اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پڑوسی کی طرف سے ملنے والے دکھوں کو برداشت کرنے کا انتخاب کیا۔ رپورٹس کے مطابق ان جوابی حملوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان شدید سفارتی کوششیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں ایک غیر رسمی معاہدہ طے پایا کہ کشیدگی کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا۔ ویئرز، انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر علی وائز کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے جوابی حملے اور پھر کشیدگی کم کرنے کی مفاہمت یہ ظاہر کرتی ہے کہ دونوں اطراف سے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بے لگام دشمنی کے نتائج ناقابل قبول ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ یو اے ای نے بھی ایران پر خفیہ حملے کیے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ یو اے ای نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں خاموشی سے حصہ لیتے ہوئے ایرانی اہداف پر فوجی حملے کیے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے بعد تیسرا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں میں براہ راست حصہ لیا ہے۔ ویئرز، ان خفیہ حملوں میں خلیج فارس میں واقع ایران کے لاوان جزیرے پر ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، لیکن متحدہ عرب امارات نے عوامی سطح پر اب تک ان حملوں کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاوان جزیرے پر یہ حملہ اپریل کے اوائل میں اس وقت ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہوا کہ حملہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں، لیکن ایران نے اس وقت اعتراف کیا تھا کہ ایک نامعلوم دشمن نے اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون داغے تھے۔ اس معاملے پر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر کوئی براہ راست جواب نہیں دیا۔ البتہ حکام نے اپنے پرانے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایران کے حملوں کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔
ویرز رواں سال مارچ میں اسرائیلی میڈیا نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ امارات نے ایران کے ایک پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے، جس پر اماراتی حکام نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے جھوٹی خبر قرار دیا تھا۔ ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان جاری اس جنگ میں متحدہ عرب امارات کو شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات پر تقریباً 550 بیلسٹک اور کروز میزائل سمیت 2200 سے زائد ڈرون داغے ہیں، جس کے باعث یہ خطے کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر حملوں کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا، لیکن کچھ میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ ویئرز حالیہ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود گزشتہ ہفتے کے دوران متحدہ عرب امارات میں دوبارہ ایرانی حملوں کی اطلاعات ملی ہیں، جس سے خطے میں امن کی نازک صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ نے جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز جیرالڈ پہنچا دی ہے۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور ناکہ بندی پر ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ویئرز مشرق وسطیٰ کے پانیوں بالخصوص آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے، جبکہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے بعد ایک نئی پیش رفت صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ خفیہ اور حساس دفاعی اثاثہ سمجھی جانے والی جوہری صلاحیت کی حامل اوہایو کلاس آبدوز جیرالڈ پہنچ گئی ہے۔ امریکی بحریہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل آبدوز سمندر سے جوہری وار ہیڈ لے جانے والے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے امریکی دفاعی نظام کا انتہائی خفیہ اور طاقتور ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ آبدوز کی جیرالڈ آمد نیٹو اتحادیوں کے ساتھ امریکی عزم کا اظہار ہے۔ اس آبدوز کو بومر بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز میں چھوٹی آبدوزیں بھیج دی ہیں، جو کہ امریکی بحریہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن رہے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں چھوٹی آبدوزیں بھیج دی ہیں، جنہیں چھپا محاذ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان امن مذاکرات میں تعطل برقرار ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں بھیجی گئی چھوٹی آبدوزوں کا مقصد اس اہم بحری گزرگاہ کی نگرانی اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کے پاس غدیر کلاس کی 16 منی آبدوزیں موجود ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق ہر آبدوز میں 10 سے کم اہلکار سوار ہوتے ہیں۔ ان آبدوزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 2 ٹارپیڈوز چین میں تیار کردہ 2 C-704 اینٹی شپ کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مختلف امن تجاویز پر اختلافات برقرار ہیں اور حالیہ دنوں میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی تجاویز کو مسترد بھی کیا ہے۔ ویئرز دوسری جانب برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے ڈرونز، لڑاکا طیارے اور جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان جنگ کے ماحول کو اور گرما رہا ہے۔ برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے قائم کیے جانے والے کثیر الملکی دفاعی مشن میں جدید خودکار مائن، ہنٹنگ آلات، جنگی طیارے اور جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے 40 سے زائد ممالک کے وزرائے دفاع کے ساتھ ورچوئل اجلاس کے دوران کیا ہے۔ یہ مشن مناسب حالات میں فعال کیا جائے گا اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کثیر الملکی مشن دفاعی خود مختار اور مؤثر ہوگا۔ برطانوی حکومت نے اس مشن کے لیے 11 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ کی نئی فنڈنگ مختص کی ہے، جو مائن ہنٹنگ ڈرونز اور کاؤنٹر ڈرون سسٹم کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ اس مشن کے لیے برطانیہ جدید خودکار مائن ہنٹنگ سسٹم بھیجے گا، جو بحری بارودی سرنگوں کی شناخت اور انہیں ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی رائل نیوی کا بیہیو سسٹم بھی اس مشن کے لیے بھیجا جائے گا، جو تیز رفتار خودکار کارکان ڈرون کشتیوں کے ذریعے خطرات کی نگرانی اور ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ برطانیہ کی فوجی پیکج میں ٹائفون جنگی طیارے بھی شامل ہوں گے، جو آبنائے ہرمز پر فضائی گشت کے لیے تیار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی برطانوی فوج کے خصوصی مائن کلیئرنس ماہرین بھی اس مشن کا حصہ ہوں گے۔ رائل نیوی کا جنگی جہاز HMS ڈریگن پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے عملے کو اضافی تربیت دی جا چکی ہے تاکہ جہاز کسی بھی ممکنہ آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق یہ جہاز جدید سی وائپر فضائی دفاعی نظام اور کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ اقدام برطانوی حکومت کی طرف سے عالمی سطح پر امن اور جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا حصہ ہے، اور برطانوی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشن بین الاقوامی پانیوں میں جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ ویئرز آبنائے ہرمز میں حملے کا نشانہ بننے والے جہازوں کی آخری پکار ایک چھوٹا سا دفتر کیوں ہے؟
इस बारे में भी खुफिया हकायक आपको बताते हैं। नाज़रीन, जब अपना हरमज़ में किसी तजारती जहाज़ पर हमला होता है या उसे ख़तरा महसूस होता है तो मदद के लिए उसकी पहली पुकार हज़ारों मील दूर बरतानिया के जनूबी साहिल पर वाक़या पोर्ट्समाउथ के एक फ़ौजी अड्डे पर सुनी जाती है। ये दफ्तर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर का है, जो बरतानवी बहरिया की निगरानी में काम करता है और दुनिया की मसरूफ़ तरीन समुद्री गुज़रगाहों में तजारती जहाज़ों के लिए हंगामी सर्विस और मॉनिटरिंग का फरीज़ा सर अंजाम देता है। इस तंजीम की बुनियाद तकरीबन 25 साल कबल दुबई में 9/11 के हमलों के जवाब में रखी गई थी, जिसने बाद में सोमालिया के साहली कज़ाकों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली जंग के बाद से इस इदारे की अहमियत मल्लाहों और शिपिंग कंपनीज के लिए मजीद बढ़ गई थी। खास तौर पर बहीरा अहमर, बहरे हिंद और खलीज फारस में सफ़र करने वाले जहाज़ इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। इस मरकज़ की सरबराह कमांडर जवाना ब्लैक का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो लम्हात हैं जब किसी ऐसे जहाज़ का अमला या कप्तान आपको कॉल करता है जिस पर अभी हमला हुआ हो। कभी किसी जहाज़ पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किया जाता है तो कभी इंजन रूम या ब्रिज पर छोटे हथियारों से फायरिंग की जाती है, जो वहाँ मौजूद लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक तजुर्बा होता है। वेयर्स मरकज़ के अंदर का मंजर किसी आम दफ्तर जैसा है, लेकिन वहाँ लगी बड़ी स्क्रीनें डिजिटल नक्शों के जरिए जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखती हैं। जब कोई जहाज़ सैटेलाइट, फ़ोन या ईमेल के जरिए किसी मसले की इतला देता है तो ये मरकज़ फौरी तौर पर मुकामी कोस्ट गार्ड या फौजी हुकाम को मुत्तला करता है, जो मदद के लिए सबसे बेहतर पोजीशन में हो। कमांडर ब्लैक के मुताबिक बाज़ औक़ात अमला समुंदर में गिर जाता है और हमारी इत्तला पर मुकामी कोस्ट गार्ड उन्हें बचा लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में दफ्तर का माहौल बहुत पुरतनाव लेकिन इंतहाई मुनज़्ज़म होता है। जंग से पहले अबनाए हुर्मज़ से रोज़ाना तकरीबन 130 जहाज़ गुजरते थे, लेकिन अब ये तादाद कम होकर 10 तक रह गई है। इस अहम रास्ते की बंदिश से आलमी मईशत मुतासिर हो रही है और तकरीबन 850 बड़े जहाज़ खित्ते में फंसे हुए हैं, जिन पर 20,000 के करीब मल्लाह भी मौजूद हैं। खतरे की एक बड़ी वजह समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी हैं, जिसके बारे में कमांडर ब्लैक कहती हैं कि अगरचा अभी तक किसी जहाज़ ने बराह रास्त इन सुरंगों को देखने की इत्तला नहीं दी है, लेकिन उनका महज खदशा ही इंडस्ट्री को मोहतात रखने के लिए काफ़ी है। वेयर्स अबनाए हुर्मज़ जहां से रोज़ाना 130 जहाज़ गुजरते थे, आज वहां सिर्फ 10 जहाज़ों का गुजरना इस बात की गवाही है कि समुंदर अब मल्लाहों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। एक तरफ ईरान की ज़िद है तो दूसरी तरफ अमरीका, इसराइल, बरतानिया, सऊदी अरब और इमारात का इत्तेहाद है। ये जंग अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बारूद की शक्ल में सरहदें अबूर कर रही है। सवाल ये है कि क्या एटमी आबदोजों और ड्रोन्स के इस टकराव में कोई फाते बचेगा, या फिर आलमी मईशत का ये कलीदी रास्ता हमेशा के लिए बारूदी सुरंगों की नज़र हो जाएगा। याद रखिए, जब समुंदर में लगी आग बुझती है तो निशान सिर्फ राख के बाकी रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब और इमारात का ईरान पर बराह रास्त हमला मशरिक़ वुस्ता को किसी बड़ी तबाही की तरफ लेकर जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।